اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کی بہن بنت ہوا۔ روزانہ میں آپ کے لاتی ہوں حدیث مبارکہ کا مفہوم، آیات کا ترجمہ اور اس کے ساتھ ہی تشریح، اللہ تعالیٰ کے فرمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، آپ بہن بھائیوں کے مسئلے مسائل، مجرب وظیفے، مسنون دعائیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے میری ویڈیو سے واچ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، جو میں گزارش کرتی ہوں، اور آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری ویڈیو یوں ہی چلتی رہے اور اس کا صلہ مجھے ملتا رہے اور مجھے حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اس کے ساتھ ہی میرے پیارے پیارے بہن بھائیوں، آج جمعۃ المبارک ہے، آپ سب کو جمعۃ المبارک۔ آپ سب بہن بھائیوں کی روزانہ ہم دعا کرتے ہیں، آج بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، خوش باش رکھے، اپنے بچوں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہی جن کے ہاں پریشانیاں ہیں، کوئی بیماریاں ہیں، کوئی آفتیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دور فرمائے، اور جن کی اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ انہیں اولاد نورینہ عطا کرے، اور جن کے ہاں اولاد ہے ان تمام مسلمانوں کی اولاد کی لمبی زندگی ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنے فلسطین بہن بھائیوں کی دعا کرتے ہیں روزانہ ہم، اے اللہ پاک ان کو اس آزمائش سے نکال، اگر وہ آپ کی گرفت میں ہے تو انہیں معاف فرما، اور مسجد اقصیٰ کی تو خود حفاظت فرما، تو سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں سورۃ یاسین کی آیات، کچھ آیاتیں ہم نے کل پڑھی تھی اور کچھ آیاتیں آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب وبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ تم تو صرف اس شخص کو نصیحت کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور خدا سے غیبانہ ڈرو، سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ كُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے ہیں، جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے، ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے۔ اِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا عَلَيْكُم مُّرْسَلُونَ۔ یعنی جب ہم نے ان کی طرف سے 2 پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں۔ قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَٰنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ۔ وہ بولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو، اور خدا نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا عَلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ۔ انہوں نے کہا ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے، اور ہمارے ذمے تو صرف وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور ہمارے ذمے تو صاف پہنچا دینا اور بس۔ اس کے ساتھ ہی جو ہم نے یہ آیات پڑھی، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرمائے، اور ہماری جو غلطی ہیں انہیں معاف فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی
درود پاک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی میرے پیارے بہن بھائیوں، آج ہم دعا مانگیں گے۔ جمعہ کی صبح ہے، پہلے درود شریف پڑھ لیا ہے، اس کے بعد ہم دعا مانگیں گے اور بعد میں درود شریف پڑھیں گے۔ دعا مانگنے کا طریقہ، جس انداز میں بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ فوراً ہی قبول و منظور فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے آقا، مجھے دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے پہلے دنیا و آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ہیں وہ سب مجھے عطا فرما۔ دنیاوی آخرت کے جتنے شر، فتنے اور برائیوں سے پناہ مانگی ہے، مجھے بھی ان سب سے پناہ عطا فرما۔ اے اللہ، میں کامل مغفرت فرما، دنیا و آخرت میں عافیت کاملہ، راحت کاملہ، صحت کاملہ اور حیات طیبہ نصیب فرما۔ اے اللہ، اپنے ذکر کرنے اور نعمتوں پر شکر کرنے اور اپنی عبادت خوب بنا و ثواب کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، مجھے اپنی خوش نودی اور رضامندی نصیب فرما۔ اللہ، آج تک آپ کے بندوں نے جو دعائیں مانگی ہیں اور آپ نے فوراً قبول کر لی، اور جو مانگ رہے ہیں اور قیامت تک مانگی جائے گی اور آپ قبول فرمائیں گے، وہ سب میری دعائیں بھی قبول فرما۔ اور یہ سب دعائیں اور جو دعائیں آگے آ رہی ہیں، یہ سب دعائیں میرے والدین، اہل و عیال، بہن بھائی، جملہ متعلقین کے حق میں قبول فرما۔ اے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ قبول فرما۔ الہ العالمین، مجھے امن و سکون مل جائے، بندہ ہر قسم کی دائمی عافیت کا طلبگار ہے۔ دنیا کی، آخرت کی، مجھے میری اولاد، احباب کی اور تمام مسلمانوں کو عافیت دے اور مال میں عافیت دے۔ اے اللہ، میرے عیبوں پر پردہ رکھنا، جس بات سے میں ڈر رہی ہوں ان سے نجات دینا۔ ہمارے سامنے سے حفاظت فرما، ہمارے پیچھے سے حفاظت فرما، ہمارے دائیں بائیں حفاظت فرما، ہمارے اوپر سے حفاظت فرما۔ الہی، ہم اپنے نیچے سے ہلاک نہ ہو جائیں۔ اے حی یا قیوم، تیری رحمت سے فریاد چاہتی ہوں، دین و دنیا کی جتنی بھلائیاں ہو سکتی ہیں سبھی مانگنے آئی ہوں، عطا فرما دیجئے، عطا فرما دیجئے، عطا فرما دیجئے۔ اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین۔ الہی، میرے گناہ معاف فرما دے، میرے گھر میں فراخی اور میری روزی میں، میرے گھر والوں کی روزی میں برکت عطا فرما دے، رحمت کے دروازے کھول دے، ہم پر روزی کے دروازے سہل و آسان کر دے۔ اے جبرائیل کے معبود، اے میکائیل اسرافیل کے خدا، اے ابراہیم و اسماعیل اسحاق علیہ السلام کے معبود، ہم کو عافیت دے، ہم پر کسی ایسی مخلوق کو مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کرے، ہم کو اس سے ایسی برداشت نہ ہو، ہم کو ہمارے دین سے برگشتہ بنا دے۔ الہ العالمین، آپ میری بات بالکل سن رہے ہیں اور جہاں بیٹھا ہوا ہوں دعا کر رہی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ میری ظاہر کو بھی جانتے ہیں، میرے باطن کو بھی جانتے ہیں، میری ہر بات آپ کے نزدیک عیاں ہے اور ظاہر ہے، میری کوئی بات آپ سے پوشیدہ نہیں اور میں محتاج ہوں، سختی میں آیا ہوا ہوں، آپ سے فریاد کر رہا ہوں، آپ پناہ دینے والے ہیں، اپنے گناہوں کی وجہ سے خوف زدہ ہوں، عذاب سے ڈر رہا ہوں، آپ اس سے ذرا ہاتھ جوڑ کر اس طرح مانگ رہا ہوں جس طرح مسکین سیل مانگا کرتا ہے، عاجزی کر رہا ہوں جس طرح ایک گنہگار ذلیل آپ کے سامنے عاجزی کیا کرتا ہے، اس طرح پکار رہی ہوں جیسے کوئی خوف زدہ نابینا بے یار و مددگار مانگتا ہے۔
آپ سے مانگتا ہے، آپ کے سب کچھ اختیار میں ہے، ہماری گردنیں آپ کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، رو رہا ہوں میری ناک خاک آلودہ، میں اپنے بے آبرو گناہوں میں خراب ہو کر رہ گیا، مجھے امید ہے آپ میری دعا ضرور سنیں گے، مجھے محروم نہ کریں گے، آپ ہم پر مہربانی رؤوف الرحمن ہو جائیں، جتنے سوالی ہیں سب سے اچھا سوال کر دیجئے، آپ سے اچھا اور کون دینے والا ہے۔ میں آپ کو اس نام کا واسطہ دیتا ہوں جس کو آپ نے زمین پر رکھا، اس نام کی برکت سے زمین ٹھہر گئی، میں اس نام کا آسمان پر رکھا، آسمان بلند ہو گیا، اس نام کو پہاڑ پر رکھا تو وہ پہاڑ قائم ہو گیا، الہی آپ کو اس کے نام کا واسطہ، عرش ٹھہر گیا، آپ پر جو طاہر و مطہر ہے، جس کو آپ نے اپنی کتابوں میں نازل کیا، اس کے نام کی برکت سے دن روشن ہو گیا، رات اندھیری ہو گئی، آپ کو آپ کے جلال و عظمت کا واسطہ، آپ کو آپ کی کبریائی کا واسطہ، آپ کو قرآن کریم کو میری رگ جان میں سمو دے، اس کو کھال خون ہڈیوں میں بسا دے، آنکھ اور کان کو اسی میں لگا دے، تمام بدن اس پر عامل بنا دے، آپ کے سوا کسی کو قوت و قدرت ہے، سب قسم کی طاقت و قدرت صرف آپ کو حاصل ہے، الہی جب دنیا سے چلا جاؤں تو آپ کی رحمت کی طرف چلوں، سب سے امید ختم کر چکا ہوں، آپ سے امید لگایا ہوں، جتنے ہمارے برے حالات ہیں سب انجام سے نجات دیجئے، جو حاجات سامنے ہیں ان کا انجام اچھا ہو، سب کی پوری کر دیجئے، جو مصائب اور دکھ و تکلیف و تنگی میں مجھے پر اتر آئی یا اترنے والی ہے سب سے نجات بخشیے، آپ کو آپ کی ذات کریمی کا واسطہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتی ہوں، قبول فرما دیجئے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ میرے جو یہ دعا مانگی ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہر لفظ پر کہہ دے کن فیکون، ہو جا، تو وہ فوراً ہی قبول ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی کسی بھی چیز میں کوئی مصلحت نہیں ہوتی، ہر ایک چیز، ہر ایک شے کسی نہ کسی مصلحت سے جڑی ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی ہر ایک جسم کی اعضاء کسی نہ کسی مصلحت کی وجہ سے بنائی گئی، دنیا تخلیق کی گئی کسی نہ مصلحت کی وجہ سے، دنیا بنائی گئی کسی مصلحت کی وجہ سے، انسان کو بنایا گیا کسی مصلحت کی وجہ سے، ہر چیز میں کوئی فائدہ، ہر چیز میں کوئی مصلحت، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگر مجھے عبادت کے لیے انسان کو پیدا نہیں کیا بلکہ انسان کو انسان کے واسطے پیدا کیا، ورنہ میری عبادت کے لیے فرشتے ایسے ہیں جو صفیں بندے باندھے ہوئے کھڑے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے کوئی روزہ، صفیں باندھے کھڑے ہیں، سبحان اللہ، میرے پاس فرشتے کم نہ تھے عبادت کے لیے۔ اور میرے پیارے بہن بھائیوں، کسی پر معتبر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ میرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ اور نبی پاک کا یہی فرمان ہے تو ہم کیا ہوتے ہیں کہ یہ کہیں کہ فلاں امیر ہے، فلاں غریب ہے، فلاں کالا ہے، فلاں گورا ہے، سب انسان برابر ہیں، قیامت کے دن ایک ہی لباس ہوگا، جس طرح ہم حج عمرہ پر جاتے ہیں ایک ہی لباس ہوتا ہے، سبھی نے احرام باندھا ہوتا ہے، قیامت کے دن جب وہ اٹھیں گے سبھی کا ایک لباس ہوگا، سب برابر ہوں گے، نہ کوئی بادشاہ ہوگا، نہ کوئی وزیر ہوگا، نہ کوئی وزیر اعظم ہوں گے، نہ وزیر اعلیٰ ہوں گے، سب برابر ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں گے، امیر اور غریب۔ اس کے ساتھ ہی میں نے جو محنت کی اس کا مجھے صلہ ملنا چاہیے، اللہ تعالیٰ صلہ دیں گے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور آپ سے یہی گزارش کرتی ہوں آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اس کے ساتھ ہی بیان کو دیجیے اجازت، پاکستان زندہ باد۔